اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہے۔ علیین علوٌ، بلندی سے ہے، یہ سجین کے برعکس آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ یشہدہ المقربون، اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی محسوس کریں گے۔ جس طرح دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے، جو ان آسائشوں، سہولتوں اور دنیاوی نعمتوں کی مظہر ہوتی ہے جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعمتوں کی جوارزانی ہوگی۔ اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے۔ وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگی خالص شراب پلائی جائے گی۔ رحیق صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مختوم سربہ مہر اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا اور خوشبو مزید خوشکن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں یہ ختم سے ہے، یعنی اس کا آخری گونڈ کستوری کا ہوگا۔ بعض ختامہ کے معنی خوشبو کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ ابن کثیر۔ ایک ضعیف حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ اسے قیامت والے دن الرحیق المختوم پلائے گا۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ مسند احمد، اسنادہ ضعیف۔ ختامہ مسک، اس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، لہذا شائقین کو اسی کا شوق کرنا چاہیے، یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمتیں حاصل ہوں۔ جیسے فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی چیز کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم ان کے معنی بلندی کے ہیں۔ اونٹ کی کوہان جو اس کے جسم سے بلند ہوتی ہے اسے سنامن کہتے ہیں۔ قبر کے اونچا کرنے والے کو بھی تسنیم القبور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بلائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے تھے، یعنی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کا استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ غمزن کے معنی ہوتے ہیں پلکوں اور آبروؤں سے اشارہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو اپنی پلکوں اور آبروؤں سے اشارہ کر کے ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر طعن کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے تو دل لگی کرتے لوٹتے۔
یعنی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگیاں کرتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ ابن کثیر۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے تھے بلا شبہ یہ یقیناً گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کی نزدیک گمراہ ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے آپ کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سوا کسی کو مومن کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ ہداہ اللہ تعالی۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال و احوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں۔ یعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنستے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزاء کیا جائے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، اور کہیں گے کیا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے۔ ثوبا بمعنی اصیبا، بدلہ دیے گئے، یعنی کیا کافروں کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔